بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے بھارت میں مقیم ہیں۔ بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے تو تاحال ان کی واپسی کا باقاعدہ مطالبہ نہیں کیا، لیکن شیخ حسینہ کی سیاسی مخالف خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے۔ تاہم دلی میں مبصرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے خلاف متعدد مقدمات درج ہونے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان حوالگی کے معاہدے کے تحت انہیں واپس بھیجنے کے امکانات کم ہیں۔ اس سوال پر کہ بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے شیخ حسینہ کی حوالگی کی درخواست آئی تو بھارت کیا کرے گا، بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا تھا کہ اگر ہم حوالگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ مکمل طور پر مفروضے پر مبنی سوال ہے اور ایسی صورتحال میں کسی فرضی سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ فی الحال اس سوال کا جواب دینے سے گریز کرنے کے باوجود بھارتی حکام نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ جلد یا بدیر ایسی درخواست ڈھاکہ سے آ سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی اعلیٰ قیادت نے بھی اندیا دیا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ دیر تک فرضی نہیں رہے گا۔ بنگلہ دیش کے امور خارجہ کے مشیر ایم توحید نے گزشتہ ہفتے خبر رساں ادارے روئٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وزارت داخلہ اور وزارت قانون شیخ حسینہ کے خلاف درج مقدمات کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ آیا بھارت سے ان کی حوالگی کی درخواست کی جائے یا نہیں، اور درخواست کی صورت میں دونوں ممالک کے درمیان حوالگی کے معاہدے کے تحت انہیں بنگلہ دیش کے حوالے کرنا ضروری ہوگا۔ بنگلہ دیش سے حوالگی کی درخواست آئی تو بھارت کیا کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ڈھاکہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس معاہدے کے تحت حوالگی کی درخواست کے باوجود شیخ حسینہ کو واپس لانا آسان نہیں ہوگا۔ شیخ حسینہ گزشتہ 50 برس سے بھارت کے قابل اعتماد اور وفادار دوستوں میں سے ایک ہیں، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت انہیں عدالتی عمل کا سامنا کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کرے گا جہاں انہیں سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے اس معاہدے میں کئی ایسی شرائط کے دفعات ہیں جن کی بنیاد پر بھارت شیخ حسینہ کی حوالگی سے انکار کر سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ درخواست کو قانونی پیچیدگیوں کی بنیاد پر طویل عرصے تک زیر التوا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس معاہدے کی ایک عام شق میں کہا گیا ہے کہ جس شخص کی حوالگی کی جائے گی اس کے خلاف الزامات اگر سیاسی نوعیت کے ہوں تو درخواست کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق اگر کسی جرم کا تعلق سیاست سے ہے تو ایسے معاملات میں حوالگی سے انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن جن جرائم کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا ان کی فہرست بھی کافی طویل ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے خلاف گزشتہ 2 ہفتوں میں جو مقدمات درج کیے گئے ان میں قتل اور اجتماعی قتل کے مقدمات شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اغوا اور تشدد کے مختلف الزامات بھی ہیں۔ نتیجتاً پہلی نظر میں انہیں سیاسی قرار دے کر مسترد کرنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ سن 2016 میں اصل معاہدے میں ترمیم کر کے ایک شق کا اضافہ کیا گیا جس سے منتقلی کا عمل بہت آسان ہو گیا۔ اس تبدیلی کا مقصد مفرور افراد کو جلد اور آسانی سے حوالے کرنا تھا۔ ترمیم شدہ معاہدے کے سیکشن 10/3 میں کہا گیا ہے کہ کسی ملزم کی حوالگی کی درخواست کرتے وقت متعلقہ ملک کو ان الزامات کے حوالے سے کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف متعلقہ عدالت سے وارنٹ گرفتاری پیش کرنے کو ایک درست درخواست تصور کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے خلاف کسی بھی مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے تو بنگلہ دیشی حکومت صرف کسی بنیاد پر بھارت سے ان کی حوالگی کی درخواست کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود معاہدے میں ایسی کئی شقیں موجود ہیں جن کی مدد سے متعلقہ ملک کو حوالگی کی درخواست مسترد کرنے کا حق حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس شخص کے خلاف اس ملک میں کوئی مقدمہ زیر التوا ہے جس سے حوالگی کی درخواست کی گئی ہے تو اس مقدمے کی بنیاد پر درخواست کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ تاہم شیخ حسینہ کے معاملے میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ان کے خلاف بھارت میں کوئی مقدمہ زیر التوا ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان ہے۔ ایک اور دفعہ کے تحت اگر متعلقہ ملک یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف تمام الزامات عدالتی عمل کے مفاد میں اور نیک نیتی سے نہیں لگائے گئے تو اس صورت میں بھی اسے حوالگی کی درخواست کو مسترد کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر ایسے تمام الزامات کا تعلق سماجی جرائم سے ہے جو فوجداری قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتے تو اس صورت میں بھی درخواست کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ دہلی کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر واقعی بھارت کو شیخ حسینہ کی حوالگی کی درخواست موصول ہوتی ہے تو وہ اس دفعہ کا استعمال کرتے ہوئے درخواست کو مسترد کر سکتا ہے۔